السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو یوں ہی خیریت سے رکھے۔ آج یہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیتوں سے مالا مال فرمایا، یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف امت ہے، جو سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اس امت کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ یہ وہ مبارک امت ہے جس میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کی پیروی ہر شخص پر لازم اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے نقش قدم پر چلنا پڑتا اور ان کو بھی میری پیروی کرنا پڑتا۔ تو اس امت پر جس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صاف الفاظ میں یہ فرما دیا گیا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ لیکن آج یہ امت فیشن سے اس طرح مرعوب ہو چکی ہے، دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر، دوسروں کی ثقافت سے اس درجہ متاثر ہو چکی ہے کہ آج یہ فلمی پروگراموں میں جانا، فلمی فیسٹیولوں میں جانا اور رقص و سرود کی محفلوں میں حاضر ہونا، یہ سب اس کے لیے فیشن ہے، یہ سب اس کے لیے اچھا ہے۔ لیکن دینی مجالس میں جانا، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جانا اور ایسی مجلسوں میں جانا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہو، یہ سب ان یورپ، امریکہ اور ان کی تہذیب سے متاثر دلدادہ اور ان کے کلچر سے متاثر ان کے غلام اور باندیوں کو فیشن آؤٹ آف نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ برے کاموں میں شرکت کرنا اور ہر فیشن سے مرعوب ہونا، یہ ان کے نزدیک فیشن ہے، اعلیٰ درجے کا فیشن ہے۔ میرے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سنت پر تاکید کرنے کی آپ نے حکم فرمایا، اور یہ کہ سنت کی آپ نے بہت تاکید فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص میری ایسی سنت کو زندہ کرے گا جو لوگوں کے درمیان سے مردہ ہو چکی، جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا، جو اس سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس سنت کو زندہ کرے گا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر و ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا، اور اس کو اجر و ثواب ان لوگوں کو اجر و ثواب میں سے کم کر کے نہیں دے گا، بلکہ اس کے مکمل اجر دے گا اور ان کو بھی مکمل اجر عطا فرمائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، بہت سی ایسی سنتیں ہیں جن کو لوگوں نے بھلا دیا، جن پر لوگوں نے عمل کرنا ترک کر دیا، اور جو لوگوں سے گویا کہ اس طرح اوجھل ہو چکی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ہمت کریے، حوصلہ کریے، اور اس طرح کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متروک ہو گئی ان کو زندہ کر دیجئے، اور آپ اس اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ اور ان سنتوں کو زندہ کرنے میں آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کا معاشرہ، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی ہے، یہ کہتے ہیں پرانے زمانے کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پرانی روش اور پرانے ڈگر پر چلنا چاہتا ہے، آپ انہیں کہنے دیجئے اور آپ کہہ دیجئے
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی کسی سنت کو چھوڑنا ہم درست نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح کہیے جس طرح ان صحابی نے کہا جب وہ ایک بادشاہ کے دربار میں تھے اور اس کے دسترخوان پر جب کھانا کھا رہے تھے اور ان کے ہاتھ سے ایک نوالا چھوٹ کر کے زمین پر گرا اور انہوں نے اس نوالے کو اس سے صاف کر کے اس کو کھا لیا، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ عجمیوں کے یہاں معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر جو بات کہی وہ ایسی بات ہے جو ہم سب کے لیے قابل اکرام ہے، قابل نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فیشن سے، کسی کے کلچر سے، کسی کی تہذیب سے، کسی کے طور و طریقے سے ہرگز ہم کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اسلام عطا فرمایا، اس اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس، ایسی جاذبیت، ایسی خوشبو رکھی کہ اگر ہم اس کو بکھیریں گے تو جو سونگے گا وہ بھی اور جو نہ سونگے گا وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کرے گا۔ جس طرح ایک وہ شخص جو عطار کی دکان پہ عطر خریدنے کے لیے جائے، جب اس عطر فروش عطر کی سیسی کا ڈھکن کھولتا ہے تو جو خریدتا ہے وہ بھی اور جو نہیں خریدتا وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اسلام کے احکام پر عمل کر کے عملی طور پر لوگوں کو سامنے اسلام پیش کریں گے تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہم کو یورپ، امریکہ اور اسی طرح دوسرے یورپین کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت سے ہرگز متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں۔ ہمارے لیے آج کے دور میں آئیڈیل اور نمونہ وہ فلسطینی نوجوان ہیں جنہوں نے ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی، اپنے دین کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، کہ لاشیں بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی ان کے گھروں سے اٹھ رہی ہے، لیکن وہ ان کی ہمتیں نہیں توڑ پا رہے ہیں اور دشمن کے انہوں نے دانت کھٹے کر دیے۔ یہی لوگ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے جو دلیر ہیں، باہمت ہیں۔ اس لیے حماس اور اس کے ماننے والے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے یہاں پسپائی، شکست نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے یہاں دو ہی چیز ہے، اما الفتح اما الشہادہ۔ اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ آیت کریمہ ہے جس پر ان کا ایمان ہے، راسخ ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اس لیے جب اس آیت پر ایمان ہو اور اس طرح کا ایمان ہو جس طرح حماس کا اور اس کے ماننے والوں کا ہے، تو پھر اس کے لیے جان مال کی قربانی پیش کرنا مشکل نہیں۔ گویا کہ اس زمانے کے وہ ہیرو ہیں، ہمارے نوجوان ان کی تقلید کریں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور اسلام سے وابستہ فرمائے، قرآن سے وابستہ فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو وابستہ فرمائے۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔